من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني وقال لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال الله تعالى في سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات عزیزان محترم و بزرگان عزیز، آج چونکہ ولادت امام حسن علیہ السلام ہے، اس لیے آپ سب کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت مبارک ہو، اور اس مبارکباد کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت پر عمل کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ سورہ کوثر جب نازل ہوا تو اس وقت عرب کا ماحول یہ تھا جس میں جاہلین عرب نے، مشرکین مکہ کے سرداروں نے ایک نفسیاتی جنگ لڑی پیغمبر اسلام کے خلاف، اور وہ جنگ قبیلئی سسٹم کی وجہ سے تھی۔ اس لیے کہ عرب میں اس زمانے کے اندر قبیلوں کا سسٹم ہوا کرتا تھا۔ اس میں کوئی اس زمانے میں نہ پولیس ہوا کرتی تھی، نہ فوج ہوا کرتی تھی، نہ رینجرز ہوا کرتے تھے۔ قبیلے کے اندر جو آدمی ہیں ہر ایک مل کر کے ایک دوسرے کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ وہاں کوئی پولیس، رینجر اور فوج جیسی کوئی چیز نہیں تھی۔ چنانچہ جب قبیلئی سسٹم تھا تو اس کی وجہ سے جو آدمی بھی قبیلے میں ہے تو ہر قبیلے والے کی ذمہ داری تھی کہ ہر ایک کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرے، لیکن جیسے ہی وہ قبیلے سے نکل جایا کرتا تھا تو اس وقت اس کی جان مال عزت و آبرو محفوظ نہیں تھی۔ جو چاہے اس کو قتل کر دے، جو چاہے اس کا مال لوٹ لے، جو چاہے اس کی عزت کو پامال کر دے، کیونکہ قبیلے سے نکل گیا، قبیلہ جو اس کا دفاع کرنے والا تھا اس سے تو نکل گیا ہے۔ وہاں کوئی پولیس یا فوج کا یا رینجرز کا نظام تھوڑی تھا۔ جیسے ہی وہ قبیلے سے نکلا کوئی بھی پھر اس کو قتل کر سکتا تھا، کوئی بھی اس کی عزت پامال کر سکتا تھا، کوئی بھی اس کے مال کو لوٹ سکتا تھا، اس لیے بڑا خطرہ رہتا تھا۔
قبیلے سے نکلنے کا مطلب ہے موت. یہ ہوا کرتا. اتنی مصیبت تھی. قبیلے سسٹم آج بھی جو ہے آپ فرنٹیئر کے علاقے میں چلے جائیں, آج بھی وہاں پر پولیس اور رینجرز کا نظام نہیں ہوا کرتا ہے. وہی عرب کے جاہلیت کے دور کا جو قبیلے نظام ہو اس زمانے میں تھا, وہ آج بھی بہت سے علاقوں میں رائج ہے. وہاں پر کوئی فوج کام نہیں کرتی, وہاں پر پولیس نہیں ہوا کرتی, وہاں پر رینجرز نہیں ہوا کرتے, وہاں پر قبیلے سسٹم ہوا کرتا. چنانچہ جو قبیلے سے نکل گئے تو سمجھ لو اس کی موت ہے. وہ بندہ خوف کے مارے ہی مر جایا کرتا تھا, اس لیے کہ کبھی بھی کوئی آ کر اس کو حملہ کر کے اس کی جان لے سکتا تھا, اس کی عزت پامال کر سکتا تھا, اس کے مال لے سکتا تھا. چنانچہ اسی سسٹم کی وجہ سے مشرکین مکہ نے ایک دفعہ آپس میں میٹنگ کی. ان کے سرداروں نے خانہ کعبہ کے پاس ان کا ایک گھر بنا ہوا تھا, ایک جو ہے آفس بنا ہوا تھا, جہاں پر مشرکین مکہ آ کر وہاں ان کے سردار جمع ہو کر ساری میٹنگیں کیا کرتے, جس کا نام تھا دار الندوہ. اس جگہ پر آ کر جو ہے مشرکین مکہ کے سرداروں نے ایک میٹنگ کی. میٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر کا مشن تو مسلسل آگے بڑھ رہا ہے, ہر قبیلے سے ایک دو مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. چنانچہ پیغمبر کا مشن آگے بڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا اس کو روکنے کے لیے کیا کرے. کا ایک طریقہ ہے نفسیاتی جنگ کرے. نفسیاتی جنگ کیسے کی؟ انہوں نے کہا کہ اب مسلمانوں کے ذہنوں پر ایسا نفسیاتی دباؤ لے کر آئیں گے کہ کوئی مسلمان ہی نہ ہو, اور جو مسلمان ہو چکے وہ بھی بچتا ہے کہ ہم کیوں مسلمان ہوئے. ایسا نفسیاتی حربہ استعمال کیا گیا. اور نفسیاتی حربہ یہ تھا کہ انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. ایک مسلمان کو پکڑ کے ہر بازار میں, ہر گلی میں, ہر محلے میں جو پکڑ کے کہتے تھے وہ پروپیگنڈا کرتے تھے. وہ پروپیگنڈا یہ تھا کہ بھائی تم لوگ جو ہے قبیلے سے تو نکل گئے, مسلمان ہونے کے نتیجے قبیلے سے نکل گئے, اس لیے کہ پورا قبیلہ جو بت پرست تھے اس میں ایک مسلمان ہو جاتا کہ اس کو نکال دیتے تھے کہ تم جو ہے مسلمان ہوگا ہمارے قبیلے سے باہر, تم نے ہمارے قبیلے کے خلاف مذہب کو اختیار کیا, تم ہمارے قبیلے سے باہر ہو گئے. اب جب باہر ہو گئے تو اس کا مطلب ان کی جان مال عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے. ایک طرف سے تو یہ ہو گیا. دوسری طرف سے وہ چونکہ مسلمان جو ہے اکا دکا ہر قبیلے سے آ رہے تھے, ایک گروپ بن گیا تھا اسلام کی وجہ سے, جو ہے مسلمان ہونے کی سے ایک گروپ بن گیا تھا. پھر بھی جو ہے وہ آپس میں متحد تھے اور پیغمبر اسلام کے جھنڈے کے تحت پھر بھی جو ہے ایک قبیلے کے مانند ہو گیا. مسلمانوں کا خود کا گروپ بن گیا مثلا. لیکن انہوں نے پروپیگنڈا یہ کیا کہ ٹھیک ہے چلو پیغمبر اسلام جب تک زندہ ہیں تب تک تو جو ہے تم لوگ ٹھیک ہے مسلمانوں کے جھنڈے کے تحت رہو گے, لیکن جب پیغمبر اسلام کی عمر 42 سال تو ہو چکی ہے, اب ان کو زیادہ زندہ رہنے کے لیے زیادہ 55-60 سال زندہ رہیں گے. اس کے بعد تم لوگوں کا کیا ہو؟ اس کے بعد تم قبیلے سے بھی نکل گئے, اور پیغمبر اسلام ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں, کوئی مذکر اولاد نہیں ہے, اس لیے کہ اس زمانے میں قبیلہ سسٹم یہ تھا کہ ایک آدمی مرتا تھا تو اس کے بعد اس کا بیٹا اس کی جگہ پر سردار بن جایا کرتا. پیغمبر اسلام کی بیٹی تھی, بیٹا تو تھا ہی نہیں, بیٹا تھا اس کا انتقال ہو چکا تھا, بیٹی تھی شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ. تو اب چونکہ بیٹی ہے تو بیٹی جو ہے وہ قبیلوں کے سردار نہیں بن سکتے ہیں. بیٹی جو ہے وہ پورے مشن کو چلانے والے نہیں بن سکتے ہیں. بیٹا ہوتا ہے تو چلاتا ہے, وہ سردار بن سکتا ہے, لیکن بیٹی جو ہے عرب میں یہ تھا کہ وہ قبیلے کے سردار نہیں بن سکتے. اس لیے پیغمبر اسلام کی بیٹی تھی اور بیٹی سے کوئی مشن آگے نہیں بڑھتا. تو کہنے لگے کہ بھائی تم قبیلے سے بھی نکل گئے ہو اور پیغمبر کا انتقال ہونے کے بعد ان کی بیٹی ہے, اس لیے اسلام کا مشن بھی وہاں پر ختم ہو جائے گا. جب ختم ہو جائے گا تو نہ تو تم جو ہے اسلام کے رہو گے نہ جو ہے قبیلے کے رہو گے, تم درمیان میں لٹک کر رہ جاؤ گے. تمہاری جان مال عزت و آبرو کا تحفظ کون فراہم کرے گا؟
اس طرح سے پیغمبر کا بھی انتقال ہو جائے گا، دوسری طرف سے تم قبیلے سے نکل گئے، درمیان میں لٹک کر کے رہ جاؤ گے، تمہارا کیا بنے گا؟ ابھی تمہارا کیا بنے گا، یہ اسٹائل ایسا تھا کہ سب کو، سارے مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے کافر میں سے ہر ایک یہ پروپیگنڈا کرتا، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر محلے میں، ہر بازار میں، ہر جو مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر، بھائی تمہارا پیغمبر کے بعد کیا بنے گا، پیغمبر کا تمہارا کیا بنے گا، پیغمبر کے بعد تمہارا کیا بنے گا؟ اب پہلے تو جو ہے معمولی چیز لگ رہی تھی، لیکن اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ نفسیاتی لحاظ سے مسلمانوں کے ذہن بھی فشار میں آ گئے، اور وہ گھبرا گھبرا کے پیغمبر اسلام کی خدمت میں آتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ، ہم نے قبیلہ چھوڑ دیا، اس قبیلہ چھوڑنے کی وجہ سے ہماری جان مال عزت و آبرو خطرے میں، اور آپ بھی چند سالوں کے بعد انتقال کر جائیں گے، اور کوئی جو ہے مشن کو آگے بڑھانے والا نہیں، تو اسلام کو مشن کو آگے نہ بڑھانے والے ہونے کی وجہ سے ہم تو دونوں کے درمیان لٹک کر کے رہ جائیں گے، ہم تو دونوں کے درمیان مارے جائیں گے، نہ قبیلے کے رہے نہ اسلام کے رہے، دونوں کے درمیان ہو جائیں گے، اس کے نتیجے میں ہماری جان مال عزت و آبرو کا کیا ہوگا؟ یہ مسلمان گھبرا گھبرا کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں آئے۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، وحی الہی کا میں انتظار کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے اس کا جواب آئے گا۔ چنانچہ وحی الہی کا انتظار کرتے رہے، اور وحی الہی کا انتظار کرتے کرتے ایک مرتبہ سورہ کوثر نازل ہوئی۔ سورہ کوثر میں آیت انا اعطیناک الکوثر، ہم نے اے حبیب آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر اس کا ایک معنی یہ کہ جس سے بہت کثرت کے ساتھ اولاد ہو، یعنی پیغمبر کی نسل بہت زیادہ اولادوں والی ہوگی۔ ایک تفسیر ہے کہ فاطمہ زہرا اس کے ذریعے سے اولادیں بڑھیں گی، مقصد یہی تھا کہ اولاد جو ہے کثیر ہوگی، پیغمبر جو ہے اب تک نہیں رہیں گے۔ فصلی لربک وانحر، تو اللہ اس کی نماز پڑھو اور اس کی راہ میں قربانی دو۔ ان شانئک ھو الابتر، تمہارا دشمن ابتر ہوگا، تم ابتر نہیں ہوگے، تمہاری نسل بریدہ تمہاری نہیں ہے، بلکہ تمہارے دشمن جو ہے ابتر ہوں گے، تمہارے دشمن جو ہے وہ بے نسل ہو کر کے رہ جائیں گے۔ یہ آئے قرآن اتری، اس کے نتیجے دشمنوں سے کہا گیا کہ بھائی ہمیں تو کوثر اللہ نے عطا کی، آئے کوثر جو ہے سورہ کوثر جو نازل ہوئی، تو اس کے نتیجے میں اس کو خانہ کعبہ پر بھی لٹکایا گیا۔ اب الٹا مسلمان بت پرستوں کو پکڑ پکڑ کے کریں کہ بھائی ہمیں تو کوثر اللہ نے عطا کر دی ہے، اس لیے ہمیں تو ابھی فکر نہیں، تم لوگ ابتر ہو، تمہارے جو ہے دمبریدہ ہو، تمہاری نسلیں آگے نہیں چلنے، پیغمبر کی نسل تو آگے چلنے۔ چنانچہ پہلے کافر بت پرست پکڑ پکڑ کے مسلمانوں کو کہا کرتے کہ تمہارا کیا ہوگا، تو اب جو الٹا ہو گیا، مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے تو کوثر نازل کر دیے، اس لیے ہمارا سلسلہ تو چلے گا، تم جو ہے ابتر ہو۔ اب الٹا ہو گیا کہ مسلمان بت پرستوں کو کہہ رہے انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ اس کے نتیجے کے اندر اب مسلمانوں کو جواب ملا، لیکن یہ خالی تھیوری کر دینا آسان ہے، پریکٹیکل کچھ نہ تھا۔ پیغمبر نے کہا تو صحیح کہ شہزادی فاطمہ کے ذریعے سے جو ہے نسل چلے گی، لیکن ابھی تک تو کوئی ایسی مذکر اولاد تھی نہیں، اس لیے پریکٹیکل جب تک کے سامنے نہیں آتا لوگوں کو اتنا اطمینان نہیں ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اگر بچہ امتحان دے رہا ہو تو باپ بچے سے کہتا ہے کہ تم اگر امتحان میں پاس ہو گئے تو میں تمہیں اسکوٹر دلا دوں گا۔ اسکوٹر جو ہے کسی کو جو ہے باپ بچے کو کہتا ہے کہ میں تمہیں آئی فون دلا دوں گا، کبھی کہتا ہے کہ میں جو ہے تمہیں جو ہے اسکوٹر دلا دوں گا۔ یہ جو ہے اس کو تشویق کرنے کے لیے کہ جو ہے وہ امتحان میں پاس ہو جائے نہیں، لیکن بچہ بھی کہتا ہے کہ بھائی باپ ابھی تو وعدہ کر رہا ہے، پتہ نہیں وہ بعد میں مکر نہ جائے، یا جو ہے بعد میں جو ہے حالات ہی نہیں رہے کہ اسکوٹر خرید سکے مطلب۔ اسے زیادہ اعتبار دلانے کے لیے کیا کرتے ہیں، باپ خود جو ہے اسکوٹر خرید کر کے نئی لا کر کے گھر میں کھڑی کر دیتے کہ دیکھو یہ تمہاری اسکوٹر ہے، اگر پاس ہو گئے تو یہ تمہیں ملے گی، تو اب جو ہے کافی زیادہ اعتبار آ جاتا ہے، اب جو ہے اعتبار زیادہ ہے۔ یہاں پر بھی
شہزادی فاطمہ کے ذریعے نسل چلے گی کیا پتہ. لوگ جو اعتبار نہیں کرتے، یعنی اعتبار تھا لیکن اتنا اعتبار بڑا نہیں تھا. اعتبار اس لیے بڑا نہیں تھا کہ شہزادی کی وجہ سے ابھی جو مذکر اولاد سامنے نہیں آئی تھی. چنانچہ جیسے ہی مولا حسن کی ولادت بسعادت وجود میں آئی، اس کے نتیجے میں پیغمبر نے لوگوں کو مسجد میں بلا کر کے کہا کہ جو اس کوثر کا میں وعدہ تمہیں کر رہا تھا وہ یہ بچہ امام حسن ہے کہ جس کے ذریعے سے میری نسل آگے بڑھنے والی ہے، اور کوثر یہی ہے. ایک درود بھیجنا. تو وہ سارا پروپیگنڈا کافروں کا ختم ہو کر کے رہ گیا، اور جو نفسیاتی جنگ لڑی گئی تھی سورہ کوثر نے اس کو توڑ دیا، جو نفسیاتی طور پر پیغمبر اور مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے انہوں نے حربہ استعمال کیا تھا. تو امام حسن کا وجود ایسا بابرکت ہے کہ ایک طرف تو رسول کی رسالت کو مضبوط کیا، تو دوسری طرف سے توحید کو ثابت کیا. اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نمرود نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ تم بتاؤ کہ تمہارے خدا کی علامت کیا ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا لوگوں کو مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے. تو ایک مرتبہ نمرود نے یہ کیا کہ جس کو سزائے موت ہوئی تھی اس کو معاف کر دیا، اور جس کو سزائے موت نہیں تھی اس کو موت دے دی. کہا میں بھی تو زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں. یہ جو ہے نمرود نے کہا. تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے نمرود سے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب غروب کرتا ہے، تو تم بھی جو ہے یہ کر کے بتاؤ. اور بہت الذی کفر. ایک مرتبہ نمرود حیران ہو گیا کہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے بتاؤ. تو مغرب سے سورج جو ہے نمرود تھوڑی نکال سکتا ہے. وہ حیران ہو گیا کہ اب اس کا کیا جواب دے. لیکن جب مولا علی نے سورج کو پلٹایا تو نصیری حضرات کہتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم نے کہا تھا وہ معجزہ تو علی نے دکھا دیا، تو اس کا مطلب یہ جو ہے علی خدا ہے. لیکن علی جب جو ہے اس کے اندر شائب خدا پیدا ہو جاتا ہے تو علی خود سجدہ کر کے بتاتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ دیکھو میں خود سجدہ کر رہا ہوں اس رب کا کہ جس رب کے سامنے میں جھک رہا ہوں وہ اصل رب ہے. چنانچہ اپنی خدائی کو مٹانے کے لیے علی سجدہ کر کے بتاتے ہیں. دوسری طرف سے سورہ قل هو اللہ ہے، لم یلد ولم یولد. خدا وہ ہوا کرتا ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہوا کرتی. اور امام حسن کا پیدا ہو جانا، یہ پیدا ہو جانا ہی توحید پروردگار عالم کو ثابت کرتا ہے، اور علی کی خدائیت کو خود ہی خود رد کرتا ہے. یہ نصیریت کے لیے بہت بڑا تماچا ہے خود امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت. بس امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت توحید کا سرچشمہ بھی ہے اور رسالت کی حفاظت بھی کر رہا ہے. خالی ولادت، باقی اور فضیلت تو اپنی جگہ پر ہے. ولادت نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. چنانچہ ایک جنگ میں، جنگ نہروان غالباً تھی، بعض لوگ کہتے ہیں جنگ صفین، لیکن جنگ نہروان میں ایک دفعہ ہوا یہ کہ مولا علی نے، نہیں جنگ نہروان نہیں، جنگ جمل کہ جنگ جمل میں وہ سامنے والی پارٹی کہہ رہی تھی کہ بھائی اماں کی حرمت کا خیال کرو، اماں کی حرمت کا خیال کرو. یہ جنگ جمل ہی تھی کیونکہ اماں تشریف وہیں پر جنگ جمل میں تشریف رکھتی تھی. اماں کی حرمت کا خیال کرو، اس لیے جو اماں کی حرمت کی خاطر جو ہے ان سامنے والوں میں بڑا جوش پیدا ہو گیا تھا، اور انہوں نے ایک لوہے کی دیوار بنائی کہ ہر ایک اپنے کندھے سے کندھا ملا کر کے زنجیر سے لپیٹ دیا گیا تھا، اور جو ہے لوہے کی دیوار بنائی. گویا کہ لوہے کی دیوار جس طرح بنتی اس طریقے سے زنجیروں سے ایک دوسرے کو لپیٹ دیا گیا تھا تاکہ کوئی دیوار ٹوٹے نہیں، اور اس کے نتیجے کوئی جو ہے حملہ کرے تو یہ حملہ پسپا ہو جائے، کوئی اندر سے صفوں کو چیرتے ہوئے اندر سے نہ جائے. ایک مرتبہ ایسی سخت، ایک تو اماں کی حرمت کا خیال کرنا، جوش، دوسری طرف سے زنجیروں سے باندھ دیا گیا اور زنجیروں کی دیوار بنائی گئی، لوہے کی دیوار. اس صف کو توڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا. چنانچہ ایک مرتبہ مولا علی نے جنگ جمل میں اپنے تیسرے بیٹے محمد حنفیہ کو بلایا. محمد حنفیہ کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں تھا. محمد حنفیہ وہ شخصیت تھی کہ سکے کو ہاتھ میں لے کر کے ایک مرتبہ ہتھیلی میں رکھ کر گھماتے تھے
تو سکے کا نقش مٹ جایا کرتا. اتنا ان کا ہاتھ پاورفل تھا کہ ہم یوں ہاتھ کر کے یوں کر کے جو سکہ گھمائیں تو سکے کا نقش تھوڑی مٹتا, سکے کا نقش تو وہی رہ گیا, لیکن وہ ان کا ہاتھ ایسا پاورفل تھا کہ یوں دبا کر کے جو ہے سکے کو یوں دبائیں تو اس کے نتیجے کے سکے کا نقش ہی مٹ جائے. اتنا پاورفل ہاتھ. اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جو ہے ڈھال, لوہے کی ڈھال جو ہے کتنی سخت ہوا کرتی, اس کو وہ کاغذ کی طرح پھاڑ دیا کرتے. ان کے ہاتھ میں اتنی طاقت تھی, لوہے کی ڈھال کو کاغذ سے پھاڑ دیا. کاغذ کی طرح پھاڑنا, اس کے ہاتھ میں کتنی طاقت ہوگی کہ لوہے کی ڈھال کو کاغذ کی طرح پھاڑ دے. تو اتنا طاقتور آدمی تھا. یعنی محمد حنفیہ کوئی معمولی شخصیت نہیں مولا علی کی. ایک مرتبہ محمد حنفیہ کو بلایا اور جنگ کے اصول سمجھائے. جنگ کے اصول سمجھانے کے علاوہ مولا علی نے محمد حنفیہ کو جنگی اصول کے ساتھ ساتھ جوش دلایا جنگ کا, اور کہا کہ اپنے سر کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربان کر دو, اور جو ہے اپنے قدموں کو جمع کر کے رکھو, اور جس جگہ جم جاؤ اس سے ہلنے کا نام نہیں لو. یہ جو تمام فنون حرب سکھائے, اور ساتھ ساتھ جوش دلا کر کے محمد حنفیہ کو بھیجا. اب جو محمد حنفیہ اس لوہے کی دیوار کو توڑنے کے لیے گئے, لیکن حملہ کیا. حملہ کرنے کے بعد جو ہے وہ محمد حنفیہ اس لوہے کی دیوار جو دشمنوں نے بنائی تھی وہ توڑ نہیں سکے, واپس آ گئے. دوبارہ مولا نے جوش دلایا اور جنگ کے جو اصول بنا کر کے بہت جوش دلا کر پھر محمد حنفیہ کو پھر جو ہے وہ ناکام ہو کر کے آ گئے. تیسری مرتبہ بھی ناکام ہو کر کے آ گئے. اب چوتھی مرتبہ امام حسن کو بلایا. امام حسن کو بلانے کے بعد کہا کہ بیٹا یہ لوہے کی دیوار توڑنا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ مولا حسن تلوار کو لہراتے ہوئے ایک مرتبہ پہنچے اور آنن فانن ساری صفوں کو توڑ دیا اور تتر پتر ہو گئے. وہاں تک کہ جو ہدف تھا اونٹ تک پہنچنے کا وہاں تک پہنچ گیا, اور پوری فوج کو تتر پتر امام حسن کر کے واپس آ گئے. تو یہ مولا حسن کی شجاعت تھی. تو دوسری طرف یہ کہ جب مولا کی حکومت تھی تو وہاں پر کوفہ میں بغاوت ہو گئی. لوگوں نے مولا علی کی حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا. تو اس وقت جو ہے مولا نے مالک اشتر اور محمد ابن حنفیہ کو بھیجا تاکہ اس بغاوت کو کچلا جا سکے. مالک اشتر کس شخصیت کا نام, محمد ابن حنفیہ وہ محمد ابن ابی بکر کس شخصیت کا نام ہے؟ محمد ابن ابی بکر جو مولا علی کے گھر میں پلے تھے, مولا علی کے بیٹے حساب ہوتے تھے. وہ دونوں کو بھیجا. دونوں عظیم شخصیتیں تھیں, لیکن اس کے باوجود کوفہ کی حکومت کی بغاوت کو ختم نہیں کر سکے. تو پھر مولا نے دوسرا وفد بھیجا عمار یاسر کو اور امام حسن کو, اور امام حسن نے جا کر کے مسجد کوفہ میں ایک ہی تقریر کی اور یہ کہا کہ جس کا جو کوئی سوال ہے آ کر کے پوچھ سکتے. چنانچہ کنونسنگ پاور بھی امام حسن میں ایسا تھا کہ تقریر کے اندر سب کے سب مطمئن ہوئے, اور جو جن کے کچھ سوالات تھے ان کے سوالات جواب دیے. چنانچہ پورے کوفے کو مطمئن کر کے مولا علی کی حکومت کے تحت دوبارہ لے کر کے امام حسن آ گئے. یہ تھا امام حسن کی کنونسنگ پاور, وہ تھی جنگ امام حسن. تو جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ امام حسن جو ہے گھر میں بیٹھنے والے تھے, مولا حسن جو ہے اس کی جگہ پر مولا حسین بھی ہوتے تو وہی کام انجام دیتے جو مولا حسن نے انجام دیا. جنگ میں بھی وہ کردار تھا. حتیٰ یہ کہ امام حسن اس کے زمانے میں امام حسین جو ہے, امام حسین خود امام حسین علیہ السلام امام حسن کی قیادت میں اور امامت میں کام کر رہے تھے. وہ اس زمانے خود امام حسین بھی موجود تھے جب امام حسن صلح نامہ لکھ رہے تھے. ایسا نہیں کہ امام حسین موجود نہیں تھے, امام حسین کی موجودگی میں امام حسن نے صلح نامہ انجام دیا. حضرت عباس کی موجودگی میں امام حسن نے صلح نامہ انجام دیا. تو یہ تھا مولا حسن کے چند رخوں کو بیان کرنا. ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت مقدس ہستی تشریف لائی, انتہائی جلیل القدر, انتہائی پوئس, انتہائی وائس پرسن, انتہائی مقدس و انتہائی دیکھنے میں جلیل القدر شخصیت. وہ شخصیت جب تشریف لائی تو سب ان کی شخصیت کو دیکھ کر مرعوب ہوئے جا رہے. اور ایک مرتبہ آ کر کے پیغمبر اسلام سے کچھ سوالات پوچھے, اور بعض اوقات آیا کرتی تھی وہ شخصیت
اور پیغمبر سے سوالات پوچھا کرتی تھی۔ آج جو پیغمبر اسلام کی خدمت میں اس عظیم شخصیت نے کچھ سوالات پیش کیے، تو ایک مرتبہ وہ امام حسن جو پیغمبر کی گود میں 6 سال کے تھے، ان کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس بچے سے سوالات کرو۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنی عظیم شخصیت آئے، اس کو کہا جائے کہ بچے سے سوال کرو، تو یہ تو کہیں گے مذاق اڑا رہے ہمارے، ہمیں جو ہے توہین کر رہے ہو یہاں پر۔ لیکن جو ہے وہ شخصیت جو ہے فوراً امام حسن کے پاس پہنچتی ہے، وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ مجھے کس کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ چنانچہ امام حسن جو 6 سال کی عمر میں تھے، وہ کچھ سوالات کرتے ہیں، سوالات کرنے کے بعد وہ شخصیت جب چلی جاتی ہے تو پیغمبر اسلام اس شخصیت سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم جو بچے کے سوالات تھے ان کے جوابات ملے آپ کو، اور اس کے بعد جوابات ملنے کے بعد آپ اس سے مطمئن ہو کر جا رہے ہیں؟ تو جواب دیا کہ جس طرح آپ سے مطمئن ہو کر کے جاتا تھا، اسی طرح اس بچے کے جوابات سے مطمئن ہو کر کے، یعنی جس معیار کا جواب آپ دیتے تھے اسی معیار کا جواب امام حسن علیہ السلام نے دیا۔ اور پھر جب چلی گئی شخصیت تو لوگوں نے پوچھا، صاحب نے کہ کون شخصیت تھی؟ کہا یہ جناب خضر نبی تشریف لائے تھے، ان کے قبیلے کے کچھ مسائل تھے، اس کے حساب سے وہ سوالات پوچھنے آئے تھے، اور اس کا جواب جو امام حسن علیہ السلام نے، وہ خضر نبی کہ جو حضرت موسیٰ کے استاد قرار پائے تھے، حضرت موسیٰ نے جناب خضر کی شاگردی اختیار کی تھی، جو خضر جو موسیٰ کے شاگرد، موسیٰ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے شاگرد تھے، وہ خضر جو استاد تھے وہ خود جو ہے امام حسن سے درس لینے کے لیے، یعنی جو موسیٰ کا استاد ہے وہ جو امام حسن کا شاگرد بن جایا کرتا ہے۔ ایک درود بھیجے محمد۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اور امام حسن نے ایک بہت بڑا کارنامہ آخری زمانے کے مومنین کے لیے انجام دیا۔ یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے، اس کو ذرا ٹیکنیکل طریقے سے سنیں گے، اور وہ یہ کہ جس کا خلاصہ ہے کہ امام حسن کا طریقہ کار یہ تھا کہ دین کو آسان بناؤ تاکہ ہر زمانے کا مومن، ہر قسم کا مومن دین پر عمل کر سکے۔ یہ امام حسن نے ایک طریقہ کار ہمارے سامنے پیش کیا، دین کو آسان بناؤ تاکہ ہر قسم کا آدمی دین پر عمل کر سکے، واجبات کی پابندی کر سکے، حرام سے بچ سکے، اور آسانی سے دین پر عمل کیا جا سکے۔ یہ امام حسن نے طریقہ بتایا۔ آئیے اس واقعے کو دیکھیں۔ ایک راوی کہتا ہے کہ میں حج کے موسم میں جب عرفات کے میدان میں پہنچا، تو عرفات کے میدان میں جہاں پر 14 معصومین کا خیمہ لگا کرتا ہے، ایک مخصوص جگہ ہے، ابھی بھی وہ جگہ ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ جہاں پر جب بھی جو ہے وہ خیمہ لگتا ہے، امام زمانہ علیہ السلام ہر سال وہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ ہر امام جو بھی حج کی قیادت کرنے والا امام ہی ہوتا ہے، وہ امام زمانہ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے کر آتے ہیں۔ البتہ اس میں جدوجہد کرنا پڑتی ہے امام سے ملنے کے لیے، ایسا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک خاص مخصوص مقام ہے جہاں پر 14 معصومین علیہ السلام نے اپنا خیمہ عرفات کے میدان میں لگایا ہے۔ تو برابر ایک امام حسن کا خیمہ ہے، ایک امام حسین کا خیمہ ہے۔ امام حسن کے خیمے میں بڑا رش لگا ہوا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا خیمہ بالکل خالی ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام تو روزے کی حالت میں اور بہت ہی معمولی افطار پر گزارا کیا کرتے ہیں۔ خورمہ ہے اور تھوڑا سا پانی ہے اور اس قسم کی چیزیں امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں، اور جو ہے افطار کی تیاری کر رہے ہیں، اور عبادتوں پر عبادت، نماز پر نماز پڑھے جا رہے ہیں۔ تو نماز میں کوئی تھوڑے کے ساتھ دینے والا ہوتا ہے۔ اور امام حسن کا خیمہ اتنا بھرا ہوا کہ وہاں پر جانے کی جگہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر مختلف قسم کے کھانے لگائے ہوئے ہیں۔ وہاں پر بریانی بھی ہے، وہاں پر کھچڑا بھی ہے، وہاں پر حلیم بھی ہے، وہاں تو جو ہے چکن ٹکا بھی ہے، فلاں بھی ہے، وہاں پر برگر بھی لگا ہوا ہے، وہاں پر جو ہے وہ بروس بھی لگا ہوا ہے، ہر چیز جو ہے وہاں پر لوگوں کو بٹھا کر کے بڑا احترام سے بٹھا بھی رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام خود بھی کھا رہے ہیں، دوسروں کو کھلا بھی رہے ہیں۔ تو اب جو ہے آپ سوچیں کہ خیمے میں کتنا رش لگا ہوگا، کھانے کے اندر کتنا رش لگ جاتا ہے مجھے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں رش ہو، راوی آیا وہ حیران ہو گیا، اور جو ہے حیران ہو کے اس نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا خیمہ تو بالکل خالی ہے۔ ایک مرتبہ کہا چلو مجھے ویسے بھی دونوں امام سے ملنا تھا، امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتا۔
دیکھا بالکل خالی. امام حسین نماز پر نماز دھڑا دھڑ نماز ہی پڑھے جا رہے ہیں, عبادت و عبادت, اور معمولی افطار کی جو تیاری کی ہوئی ہے. ان کے خیمے میں کوئی کھانا وانا نہیں ہے, ان کے خیمے میں خالی افطار کھجور کی ہے جو افطار کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے, اور کچھ ستو رکھے ہوئے ہیں. چنانچہ جو ہے بالکل کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے, عبادت تو عبادت امام حسین علیہ السلام انجام دے. دوسرا خیمہ بالکل برابر میں, بالکل ایک ہی جگہ پر دوسرا خیمہ امام حسین علیہ السلام. ایک مرتبہ وہاں دیکھا اتنے کھانے, انواع و اقسام کے کھانے, بہترین کھانے امام حسین علیہ السلام استقبال بھی کر رہے ہیں, بٹھا کر کے لوگوں کو کھلا بھی رہے ہیں, خود بھی کھا رہے ہیں. تو راوی نے کھانا تو کھا لیا, کھانے کے بعد بڑا حیران و پریشان تھا کہ ایک امام کی سیرت وہ ہے, دوسرے امام کی سیرت یہ ہے. حیران و پریشان ہو کے پوچھتا کہ یہ کیا ہے, پوچھتا نہیں بلکہ گھبرا گیا کہ یہ کیا دیکھ کر. تو امام حسن علیہ السلام نے اس کو جانچ لیا, اس کو تاڑ لیا کہ یہ کچھ پریشان نظر آ رہا ہے. کہا کہ اچھا کوئی سوال ہے تو پوچھو, تمہارے ذہن میں کوئی بات آ رہی. اس نے کہا ہاں مولا, میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کے بالکل برابر بھائی, آپ دونوں رسول کے نواسے, دونوں بھائی, دونوں ایک ہی برابر کے خیمے, دونوں جو ہے وہ علی و فاطمہ کی اولاد, ہر چیز آپ کی برابر ہے, لیکن دونوں کے عمل میں اتنا فرق ہے کہ وہ عبادتوں میں مشغول ہے, آپ کھانا کھلانے میں مشغول ہیں. یہ کیا ہے, یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. راوی نے سوال کیا امام حسن سے. امام حسن نے کہا ہاں ٹھیک ہے, وہ اپنے اعتبار سے اور یہ اپنے اعتبار سے, اس لیے کہ مولا حسین کی سیرت و کردار وہ ہے کہ جس کو عبادتوں کا بہت شوق ہو تو وہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں جا کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شریک ہو جائے. شریعت نے دونوں راستے رکھے, جس کو بہت عبادت کا شوق ہے وہ جا کر امام حسین علیہ السلام کے خیمہ میں جائے, اور جس کو جو ہے بہت شوق نہیں, بس وہ عام زندگی گزارنا چاہتا ہے لیکن حلال خدا کو انجام دینا چاہتا ہے, حرام خدا سے بچنا چاہتا ہے اور معمولی زندگی گزارنا چاہتا ہے, تو دین کو آسان کر کے جو ہے میں پیش کر رہا ہوں کہ جس کو حلال و حرام کی پرواہ کرتے ہوئے وہ اللہ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا تو آرام سے اپنی زندگی گزارتے, حرام و حلال کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزار سکتا ہے. چنانچہ اللہ نے نعمتیں رکھی ہوئی, کھانے پینے کی سب چیزیں استعمال کیا تھا. میں جو ہے وہ آسان جو ہے دین لوگوں کے سامنے پیش کرنا, تاکہ جو لوگ آسان دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی جو ہے حلال و حرام کی تمیز کرتے آسان دین پر عمل کر سکے, اس کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو جائے. وہ راستہ بھی کھلا رکھا ہوا. بس دونوں سیرتیں ہیں, کوئی آسان دین کے مطابق. اس لیے امام حسن نے جو ہے یہ کارنامہ انجام دیا کہ جس میں اکثریت عوام یہی ہوتی کہ آسان دین گزارنا چاہتے, اور امام حسن علیہ السلام نے راستہ بتایا کہ کس طرح آسانی کے ساتھ دین پر عمل کیا جا سکتا ہے, کہ واجبات کی پابندی کرو, حرام سے بچو, اور اس کے بعد جو چیزیں اللہ کی نعمتیں موجود ہے سب کو استعمال کرنے کی اجازت ہے. اور یہ امام حسن کی سیرت کا ایک بہت اہم رخ ہے کہ جس کی اسے اکثریت عوام اسی طریقے سے عمل کرنا چاہتی. امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوا کرتی, اس لیے دونوں راستے رکھے تاکہ جو اللہ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا ہے وہ صرف واجبات کی پابندی کرے, حرام سے بچتے زندگی گزارے, اور اللہ کی ساری نعمتوں کو استعمال کرتے زندگی گزارے, تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ امام حسن علیہ السلام نے دین کو آسان کر کے لوگوں کے لیے بیان کیا. ایک بہت اہم رخ تھا امام حسن علیہ السلام کا کہ آسان بناؤ دین کو, تاکہ ہر آدمی جو دین پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ آسانی سے دین کے اوپر عمل کر سکے. صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. پروردگارا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, ہم سب کو امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گناہ